عورت کو ایک مشورہ۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنی زندگی کا بیشتر وقت خاوند کے ساتھ اس جھگڑے میں گزار دیتی ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرا مشورہ چلے گا، میری بات چلے گی۔ عورت کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عقل میں سمجھ میں مرد سے بہتر بھی ہے پھر بھی مرد کا ہاتھ اوپر رکھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے یہ رتبہ دیا۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ نیک بیویاں اپنے کم عقل خاوند کو بھی عزت دیا کرتی ہیں، ان کو اچھے مشورے اس انداز میں دیتی ہیں کہ خاوند ان سے پھر خود بخود مشورے لیتے ہیں۔ مشورے بھی زبردستی نہ دیا کریں، مشورہ دیں یا نہ دیں، خاوند قبول کرے تو اچھا ہے، نہ قبول کرے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہ قبول کرے تو وہ جھگڑا نہ کرے، اور جب 2-4 دفعہ یہ دیکھے گا کہ میری بیوی نے تو مجھے یہ مشورے دیے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیا تو اچھا ہوتا۔ وہی خاوند جس نے 2-3 باتوں کو نظر انداز کیا وہ تیسری مرتبہ پہلے مشورے پوچھے گا پھر کوئی قدم اٹھائے گا۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے لیے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے کہ میری بات کیوں نہیں جاتی۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی، اپنے خاوند کے سونے، کھانے پینے کے اوقات کا خیال رکھنا۔ کئی مرتبہ یہ چیزیں بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ مثلاً عورتیں بعض اوقات سست ہوتی ہیں، خاوند کے دفتر جانے کا وقت آ گیا، اس کی میٹنگ ہے اور ابھی کھانا ہی تیار نہیں ہوا، تو صاف ظاہر ہے کہ اسے آگ لگے گی، یا خاوند کو جلدی کھانا ہے، کہیں اور اس کا سامان سفر ہی تیار نہیں ہے، یا اس کے کپڑے ہی نہیں تیار ہیں، یا خاوند کو ضرورت پڑی کسی چیز کی اور بیوی صاحبہ نے ایسی جگہ رکھ دی کہ اسے یاد ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بہت سی چیزیں اس قسم کے وجوہات ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے کھانے پینے کے اوقات کا خاص خیال رکھے، اس کے اہل ویال کے مرتبے کا بھی خیال رکھے۔ مثلاً جب میاں بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو جو میاں کے ماں باپ ہیں ان کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا، شادی کے بعد وہ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں اور فقط بیوی ہی کے ساتھ بیٹھا رہے۔ یہ سب بیوقوفیاں ہوتی ہیں۔ اچھی بیویاں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنے خاوند کو خوش رکھنا ہے اس طرح خاوند کے قریبی رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اچھے خاوند ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنی بیوی کا دل خوش رکھنا ہے، بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کا راز فاش نہ کرے۔ اگر کوئی کمزوری یا کوئی ایسی ویسی اونچ نیچ کی بات ہے تو اپنے خاوند کو اس کے راز کا کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ اکثر لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے اپنی پوری باتوں کا ذکر کرتی ہیں، اپنی گھر کی کارگزاری سناتی ہیں، اور مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹی کو موڈ کنٹرول بنا کر رکھتی ہیں۔ تو اگر ماں اپنی بیٹی کو ریموٹ کنٹرول بنانے رکھے گی تو اس بیٹی کا گھر تو نہیں آباد ہو پائے گا۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی خوشی کے وقت رنجیدہ نہ بنے اور اس کے بحث کے وقت خوشی ظاہر نہ کرے، ایسے یعنی خوشی اور غمی کو خاوند کی خوشی اور غمی کے ساتھ رکھے۔ کسی وجہ سے خاوند غمزدہ ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے غم کو محسوس کرے، اور اگر یہ ہنس رہی ہے اس کی باتوں پر تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو غصہ آئے گا، اور اگر غصہ ہی بننا ہے تو جدائیوں کا طلاق ہونے لگتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ نہ تو ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ روکھے رویے رکھے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ بس مرد کو دبا کر رکھا جائے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حد کے اندر جو چیزیں رہیں وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جتنا دن کا وقت میاں بیوی نے اکٹھا گزارنا ہوتا ہے وہ اکٹھا گزارے، اور جو باقی کام کاج کا وقت ہوتا ہے وہ کام کاج میں گزاریں۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی،
شادی کے وقت کہ بیٹی تو اپنے خاوند کے لیے بیوی اور ماں کا کردار ادا کرنا۔ کیا مطلب کہ بیوی تو تم ہو ہی صحیح، مگر ہر مرد کی مثال بڑے بچے کی مانند ہوتی ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہاتھ کی لکیریں، لو کی لکیریں مرد جیسا ہی بڑا بنتا پھرتا ہے، گھر میں اس کی مثال بڑے عمر کے بچے جیسی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو اس بات سے اپنے مرد کو بھی اس طرح سنبھالنا ہوتا ہے کہ جس طرح چھوٹی عمر کے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو بیوی یہ نہ سمجھے کہ بس میں خاوند کی ضرورت پوری کر رہی ہوں، کھانا بنا دیا۔ اچھی بیویاں وہی ہوتی ہیں جو خاوند کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، جس طرح ماں ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ اچھی بیویاں بھی اپنے خاوند کو ہر چیز کا خیال رکھتی، تو ماں نے